اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعات پر مشتمل روایات ذکر فرمائی ہیں. حضرت نے اس سے پہلے باب میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کے آمد کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے تھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے. تو اس سے پہلے باب میں ابتدائی ہجرت کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہود کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ ذکر فرمایا. یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لائے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کے علماء میں بڑا مقام رکھنے والے تھے. پھر یہود کے ساتھ لاحق ہو کر زندگی گزارنے والے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی ایمان لائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ میں 10 سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں بک بکا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں، جس کے بارے میں محدثین نے نقل فرمایا کہ آپ ملک فارس کے ایک شہر رام ہرمز کے اندر ایک گاؤں ہے جئی مقام، اس کا نام جئی ہے. اس گاؤں کے آپ رہنے والے تھے اور مذہب کے اعتبار سے آپ کے خاندان میں مجوسیت پہ عمل کیا جا رہا تھا، یعنی آپ کی پرستش کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ میں دین حق کی تلاش میں گھر سے نکلوں، تو بہرحال آپ نکل گئے. کسی راہب کی خدمت میں گئے، کافی دن تک اس کے یہاں رہتے رہے. آخر میں معلوم کیا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے مجھے ہدایت کہاں ملے گی، سچا حق راستہ مجھے کہاں ملے گا. تو میرے عزیز طلبہ، اس راہب نے بڑی قیمتی اور صحیح اور سچا مشورہ، صحیح بات اس کو کہی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ دیکھو اب کہیں دین حق نہیں ہے، عیسائیت ساری خلق ملت کر دی گئی ہے. اگر تجھے آخری نبی ایک مبعوث جو ہونے والے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو تو ان کے پاس چلے جانا، سیدھا راستہ مل جائے گا، حق راستہ تجھے مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے اس آخری نبی کی، اس حق لے کر آنے والے انسان کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے تاکہ میں بہک نہ جاؤں، میں دھوکے میں نہ آ جاؤں. تو اس راہب نے میرے پیارے بچوں 3 نشانی بتائی کہ یہ 3 نشانی ڈھونڈ لینا. اگر یہ 3 نشانی اس آدمی کے اندر مل گئی تو سمجھ لو وہ آدمی سچا اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، اور پھر قیامت تک اسی کا دین چلے گا. کیا 3 نشانی بتائی کہ ایک نشانی تو یہ دیکھ لینا کہ وہ آدمی صدقہ نہیں کھائے گا. دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ آدمی ہدیہ قبول کرے گا،
اور ہدیے کے مال کو استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری نشانی یہ بتلائی کہ اس کے دونوں منڈوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ تین نشانیاں تجھے مل جائیں تو سمجھ لینا یہ آدمی سچا ہے، آخری نبی ہے، بس اسی کے ساتھ میں حق ہوگا۔ حضرت ان تین نشانیوں کو لے کر جزیرۃ العرب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ظالم لوگوں کے ہاتھ چڑھتے گئے، بکتے گئے۔ ان ظالموں نے غلام کہہ کے بیچا۔ یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی اس روایت میں خود فرما رہے ہیں کہ 10 سے زیادہ آدمیوں کے ہاتھ میں مجھے بیچا گیا ہے، حالانکہ آزاد تھے، ظلم غلام بنا لیا، یہاں بیچا، اگلے والے نے بیچا، آگے والے نے بیچا، ایسے ہی بکتے بکتے آپ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی کے ہاتھ میں بک گئے۔ اس یہودی نے آپ کے ذمہ کام لگایا کہ روز آنا میرے باغ میں جا کر درخت کے اوپر سے کھجورے توڑ کر لانا ہے، یہ تجھے کام کرتے رہنا ہے، یہ مزدوری انجام دینی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے یہاں کام لگ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ میں اساتذہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا کوئی آدمی باغ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ایک شخص کوئی آیا ہے اور وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں باغ کے اندر مزدوری کے لیے اوپر درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ شاید کہ وہی آدمی آ گیا ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور میں نے معلوم کیا کہ آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس ظالم یہودی نے مجھے بہت زار و قطار مارا اور یہ کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے، تو مزدور ہے، تو غلام ہے، تو تیرا کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنی مزدوری کے لیے اوپر چڑھ گیا، لیکن دل میں نے ٹھان لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب جب بھی وقت ملے گا اس آدمی کی خدمت میں تو مجھے جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند کھجورے میں نے لی اور موقع لگا کر، وقت نکال کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کے کہا کہ آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، میں یہ کچھ کھجورے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کھجورے کیسی ہیں۔ میں نے کہا کہ صدقے کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ تو میں نہیں کھاتا، صدقہ میں استعمال نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ دوسرے لوگوں کو دے دو، تو میں وہاں سے ایک حصہ یعنی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی سدس حصہ جان کر اطمینان لے کے آیا۔ ایک نشانی تو مل گئی مجھے اس آدمی میں۔ پھر چند دن کے بعد میں نے موقع لگایا، پھر میں کچھ کھجورے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہے، کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہدیہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی خوشی کے ساتھ نے اسے قبول فرمایا، خود بھی استعمال کیا اور کہا صحابہ کو بھی کہ آپ بھی استعمال کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اب 2 نشانیاں مجھے مل چکی ہیں اور کافی حد تک مجھے سکون ہو گیا، پھر ابھی تو ایک نشانی اور باقی ہے۔ فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد میں پھر میں موقع لگا کر اپنے آقاؤں سے چھپ چھپا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ اب بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے کہ آپ وہاں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تلاش کرتے کرتے چلے گئے، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان میں ہے، میں کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کیونکہ آپ نے جبائے مبارک پہن رکھا ہے، میں آپ کے اندر سے اس تیسرے نشانی کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تیسرے نشانی تو چھپی ہوئی ہے۔ لیکن میرے عزیز بچوں، تجسس والی نظر کو آدمی پہچان لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، اللہ نے بتا دیا، کہا کہ ادھر آؤ، اور اپنے پیچھے بلایا، اور آقا نے اپنے جبہ مبارک کو اوپر کیا اور یہ کہا میں دیکھ لو۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کے یہاں دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کو دیکھا، میں نے بوسہ دیا اور چمٹ گیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو چمٹ کے زاروں پر داخل ہویا۔ اللہ کے نبی نے مجھے لیا اور یہ کہا کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ میری ہچکیاں بن رہی تھی، میں نے پوری داستان سنائی، پوری اپنی زندگی ماضی کا حال سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے دین حق کے لیے کتنی جگہ پہ غلامیت کو اختیار کیا، اور میں کیسے ایک بہت بڑے گھرانے سے نکل کے ملک فارس سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوراً ایمان لے آئے۔ اب آپ کو پورا واقعہ اپنا بتا رہے کہ ابھی تو میں بہت ظالم کے قبضے میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، کیا فرمایا؟ صبر۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مالک سے جا کے کتابت کا معاملہ کر لو۔ تو گئے، جا کے کتابت کا معاملہ کیا کہ بھائی مجھے تم آزاد کر دو، جو آپ کو لینا ہے میرے پاس سے بتاؤ کتنا چاہیے، کیا چاہیے۔ اس ظالم نے بڑی سخت 2 شرطیں لگائی۔ فرمایا ایک تو 40 اوقیہ سونا، بڑی مقدار، وہ دے دو اتنا، اور 300 درخت کھجور کے 300 پودے میرے زمین کے اندر لگاؤ، جب وہ بڑے ہو کر پھل لانے لگیں گے تب تجھے آزادی ملے گی۔ یہ تیرا بدلے کی دعوت ہے۔ میرے عزیز بچوں، زمین ہل گئی ان کے پیروں کے نیچے سے کہ جس ذات کے لیے میں نے اتنے ٹھوکریں کھائی، مصیبتیں اٹھائی، یہ اتنا لمبا وقت میں آپ کی خدمت کے بغیر، آپ کے پاس رہے بغیر کیسے گزاروں گا؟ کیونکہ میرے پیارے بچوں، کھجور کا درخت بہت دیر میں پھل لاتا ہے۔ اس نے تو یہ کہا 300 درخت لگاؤ میری زمین میں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ پھل لانے لگیں گے تب تمہارا بدلے کتابت مکمل ہوگا، اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔
علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، انہوں نے تو سخت اور کڑی شرط لگا دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ انتظام کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے کچھ سونا بھجوایا. آپ نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور یہ کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو یہ سونا دے دو. ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، انڈے کے برابر وہ سونا تھا. ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو بہت قلیل مقدار ہے، جتنا اس نے کہا یہ تو بہت کم ہے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ بلواؤ تو صحیح. لے کر گئے، جیسے ہی وزن کیا، سبحان اللہ، لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ پورا وزن اترا جتنا اس کو چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی دوسری شرط تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. میں تو مسافر ہوں، میں تو کہاں سے آیا ہوں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی میں کہاں سے توڑے لاؤں، اور وہ کب تک بڑے ہوں گے، کب یہ مجھے آزاد کرے گا. میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان میں اعلان کیا. انصار صحابہ کو کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، سارا انتظام اللہ نے انصار صحابہ کے ذریعے کر دیا، اور میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے عالم کے نبی، تمام مخلوقات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کھیت میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ان درختوں کو، پودوں کو لگایا. فرماتے ہیں آپ کی برکت سے تمام درخت ایک سال کے اندر اندر پھل لانے والے ہو. پھر اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہیں، جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب اسلام سلمان الفارسی کا ایک باب قائم کیا ہے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پھر رہا، اور آپ کی مواخات آپ نے قائم فرما دی دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ میں. بہرحال یہ آخری باب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے. ان سے متعلق یہ حالات تھے. یہ آپ کی کتاب بحمداللہ اب پوری ہو رہی ہے. ایک بات یاد رکھیے، یہ جلد اول اور جلد ثانی جو بنائی ہے، یہ بعد کے علماء نے بنائی ہے، بعد کے لوگوں نے بنائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ ایسے بنائی نہیں گئی تھی. اسی لیے مضمون عجیب طرح ہو گیا. آپ کو پتا ہے کافی دور سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کتاب الانبیاء کا تذکرہ فرمایا، کتاب الانبیاء قائم فرمائی، اس میں نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتاب الانبیاء میں نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تفصیلاً لانا تھا، اس لیے کتاب الانبیاء میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد میں پھر دوسری کتاب کتاب المناقب قائم فرمائی. اس کتاب المناقب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقلاً ذکر کیا ہے، اور پھر اسی کتاب میں باب علامات النبوت فی الاسلام ایک باب قائم کیا. اس
اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا تذکرہ کیا. لیکن میرے پیارے بچوں، سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم ہے. اس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے جلد ثانی میں مستقل کتاب التفسیر ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات جو مدینہ منورہ میں وجود میں آئے ان کا تذکرہ آپ نے کتاب الموازی میں کیا ہے، جس سے پتہ لگا کہ جلد ثانی کے اندر کتاب الموازی اور ایسے ہی کتاب التفسیر یہ کتاب المناقب ہی کا تتمہ اور تکملہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا تذکرہ ہے. کتاب الموازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا جز ہے. تو پتہ لگا کہ یہ کتاب الموازی اور کتاب التفسیر یہ تتمہ ہیں. جلد اول میں جو ذکر کیا ہے کتاب المناقب اسی کا تتمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کی نورانیت سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.